نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا حام ولا سفر وفي رواية ولا غول وفي رواية ولا نوم وفي رواية فر من المجذوم كما تفر من الأسد او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز دوستو بزرگوں، سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور سفر المظفر یہ اسلامی مہینوں میں اسلامی سال کا دوسرا اسلامی مہینہ ہے اور اسلامی نام ہے، اور مہینوں کے جو اسلامی نام رکھے گئے ہیں یہ عرب کے کلچر، عرب کی تہذیب اور موسموں کے لحاظ سے رکھے گئے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ سفر کے ایک معنی پیلے ہونے کے آتے ہیں، اور جس وقت یہ نام رکھا گیا اس وقت عرب کے اندر یہ پتجھڑ کا موسم تھا جس میں درخت کے پتے پیلے پڑ کر جھڑ جاتے ہیں، اس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ سفر کے ایک معنی خالی ہونے کے بھی آتے ہیں، چونکہ اس مہینے میں عرب کے گھر مردوں سے خالی ہو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس سے پہلے کا جو مہینہ ہے محرم الحرام، اور اس سے پہلے جو مہینہ ہے ذی الحجہ، اور اس سے پہلے جو ہے ذی القعدہ، یہ 3 مہینے عرب کے لوگ محترم سمجھا کرتے تھے، اور ان مہینوں میں وہ لڑائی جھگڑا اور لوٹ مار کے لیے نہیں جاتے تھے۔ جیسے ہم رمضان المبارک کے مہینے کو بہت محترم سمجھتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں ہم گناہ کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اس لیے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں بکیں گے، کسی کو غلط بولیں گے نہیں، اور روزے میں ہیں تو گانے بھی نہیں سنیں گے، داڑھی بھی نہیں کٹائیں گے، گناہ بھی نہیں کریں گے۔ جس طرح رمضان المبارک کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے اور اس عظمت کے احساس کی وجہ سے ہم رمضان المبارک میں گناہ نہیں کرتے، ٹھیک اسی طریقے سے ان 3 مہینوں کی عظمت احترام ان کے دلوں میں ہوا کرتی تھی، اس وجہ سے وہ ان 3 مہینوں میں لوٹ مار چوری ڈکیتی نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے یہ مہینے ختم ہوتے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی ہمارے اندر کا شیطان جاگ جاتا ہے اور پورے شیطانی کام ہم دوبارہ جو رمضان المبارک سے پہلے کیا کرتے تھے، لوگوں کو مارنا، غلط بولنا، گالی دینا، جھوٹ بولنا، داڑھی کٹانا، اسی طریقے سے جیسے یہ مہینے نکلا کرتے تھے ان کے اندر کا بھی شیطان جاگ جایا کرتا تھا اور وہ فوراً لوٹ مار چوری ڈکیتی اور مارنے پیٹنے لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل جایا کرتے تھے اور ان کے گھر مردوں سے خالی ہو جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس مہینے کو سفر کہا گیا کہ اس مہینے میں عرب کے گھر مردوں سے خالی ہے۔ لیکن اسلام میں اس مہینے کو سفر اس لیے کہا گیا کہ محرم الحرام کی طرح، جس طرح محرم الحرام کا مہینہ یہ گناہوں سے خالی رہا ہے، سفر کا مہینہ بھی یہ بھی گناہوں سے خالی رہے، اس لیے اس کو سفر کہا گیا۔ اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المظفر اور الخیر کا لفظ بڑھایا کہ اس کو سفر المظفر کہو، یعنی یہ کامیابی والا مہینہ ہے، اور سفر الخیر کہو یہ برکت والا مہینہ ہے، تاکہ غلط عقیدے ہمارے دلوں میں اس مہینے کو لے کر نہ آئیں۔ چونکہ عرب کے دور میں اس مہینے کو لے کر اور بہت ساری چیزوں کو لے کر غلط عقیدے انہوں نے بنا لیے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک پڑھی گئی لا عدوى ولا طیرة ولا حام ولا سفر، ان تمام عقیدوں کو جو اس مہینے کو لے کر اور دوسری چیزوں کو لے کر عرب لوگوں نے بنا لیے تھے، ان تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمائے۔ پہلا عقیدہ تو بیماری کو لے کر تھا، ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر کسی بیمار کے پاس ہم بیٹھ جائیں گے، اس کے ساتھ کھانا کھا لیں گے تو جو بیماری اس کو لگی ہوئی ہے، اگر اس کو کھانسی ہے، بخار ہے، کھجلی ہے یا کوئی بھی اس کو بیماری لگی ہوئی ہے تو وہ بیماری اس ساتھ بیٹھنے والے کو، اس کے ساتھ کھانا کھانے والے کو بھی لگ جائے گی، لہذا وہ کسی بیمار کے پاس بیٹھتے نہیں تھے، اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے،
اسی عقیدے کو جو انہوں نے عقیدہ بنا لیا تھا کہ بیماری بیٹھنے سے ساتھ کھانے سے خود بخود لگ جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا، کہ بیماری کا خود سے کسی کو لگ جانا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ بیماریاں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کی مرضی اور اس کے ارادے سے لگتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کا ارادہ، اس کا حکم ہے تو اس بیماری کا مریض بھی نہ ہو تو بھی وہ بیماری جس کو لگنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگ جائے گی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو ہم اس کے قریب بیٹھیں یا اس کے ساتھ کھائیں، اس سے کوئی بیماری ہم کو نہیں لگے گی۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان بیان فرمائی تو ایک اعرابی جو بدو تھا وہ موجود تھا، اس نے کہا پھر میرے ان اونٹوں کا کیا جو ریگستان میں دوڑتے رہتے ہیں ہرنوں کی طرح صاف شفاف دوڑ رہے ہیں، پھر جب ان میں کوئی خارش زدہ کھجلی والا اونٹ آ جاتا ہے تو تمام کو کھجلی ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر اس کے ایک کھجلی والے اونٹ کے آ جانے کی وجہ سے تمام کو کھجلی ہو رہی ہے تو پھر یہ بتاؤ اس پہلے اونٹ کو کھجلی کہاں سے ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے پہلے والے اونٹ کو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کے حکم ارادے سے کھجلی ہوئی ہے، تو ان باقیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے ارادے اور اس کے حکم ہی سے ہوئی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ درست کیا کہ بیماری خود سے کسی کو نہیں لگتی۔ اسی حدیث پاک میں اگلا جو ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ کوڑ کی بیماری والے سے ایسے بھگو جیسا تم شیر سے بھاگتے ہو۔ انسان شیر کو دیکھ کر اس کے قریب تو جانا دور کی بات، دور سے ہی بھاگ جاتا ہے، تو اسی طرح اگر کوڑ کی بیماری والا شخص تمہیں دکھے تو شیر سے جیسے بھاگتے ہو ایسے ہی اس کو دیکھ کر بھاگ جاؤ۔ یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ بیماری لگتی ہے جب ہی کہا جا رہا ہے بھاگ جاؤ، اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کے سمپرک میں آئیں گے، ان کے قریب ہوں گے، احتیاط نہیں برتیں گے تو وہ بیماریاں آپ کو لگیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے جملے میں فرمایا لا عدوا کہ بیماری خود سے نہیں لگتی، اس میں عقیدے کو بتلایا ہے کہ عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ بیماری خود سے کسی کو نہیں لگتی، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کے حکم اور اس کے ارادے سے لگتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیماری کے سمپرک میں آیا جائے، بیمار کی گود میں بیٹھ جایا جائے، بالکل احتیاط نہ کیا جائے، اس لیے کہ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو اور وہ بیماری ہمیں لگ گئی جس کے سمپرک میں ہم آئے تو پھر ہمارا عقیدہ بھی عرب لوگوں کی طرح خراب ہو جائے گا، کیونکہ ان کا عقیدہ بھی جو بنا تھا کہ بیماری لگ جاتی ہے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے سے، وہ احتیاط نہ کرنے اور قربت بنانے کی وجہ سے بن گیا تھا۔ اگر ہم بھی دوری نہیں بنائیں گے اور وہ بیماری لگ گئی تو ہمارا عقیدہ بھی یہی ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جملے میں عقیدے کو بتایا، عقیدہ بنایا کہ عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ بیماری خود سے نہیں لگتی، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ بیماری سے بالکل قربت بھی نہ بنایا جائے بلکہ احتیاط برتا جائے تاکہ عقیدہ خراب نہ ہو۔ تو پہلا عقیدہ تو یہ بنایا کہ بیماری خود سے کسی کو نہیں لگتی۔ دوسرا عقیدہ رہتا اور بدشگونی لینا، کسی چیز سے برا اثر لینا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عرب کی عادت تھی کہ جب وہ کوئی کام کرتے تھے یا انہیں سفر کرنا ہوتا تھا، کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا تو اس کام کرنے سے پہلے اس کام میں ہمیں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی اس کو وہ چیک کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے۔ اور چیک کرنے کا جو طریقہ تھا یا تو وہ پرندے اڑایا کرتے تھے یا جانور دوڑایا کرتے تھے۔ اگر دائیں طرف پرندہ اڑا یا دائیں طرف جانور دوڑا تو اس کو وہ اپنے لیے اچھا سمجھتے تھے،
اور جو وہ کام کرنا چاہ رہے تھے اس کو وہ جاری رکھا کرتے تھے. لیکن اگر یہی پرندہ بائیں طرف اڑ گیا یا بائیں طرف جانور دوڑ گیا تو اس کام کو جو کرنے جا رہے ہیں، اس سفر کو جو کرنے جا رہے ہیں، اس کو وہ اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے تھے اور اسے چھوڑ دیا کرتے تھے. اگر جانور سیدھا چلا گیا، نہ ادھر گیا نہ ادھر، تو پھر اس کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، دوبارہ پرندے کو اڑایا جاتا تھا. اسی طرح جانور کو دوبارہ پکڑ کر دوڑایا جاتا تھا. کچھ تیر ان کے پاس بھی رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، جس میں نعم یعنی ہاں اور لا یعنی نہیں لکھا ہوا تھا. تو وہ تیر کے ذریعے بھی اپنا سفر اور اپنے کام کو دیکھا کرتے تھے. اگر تیر نعم یعنی ہاں والا نکلا تو اس سے وہ نیک پالی لیا کرتے تھے، اور اگر لا والا نہیں والا نکلا تو اس سے بدشگونی لیا کرتے تھے اور اپنے سفر اور اپنے کام کو وہ نہیں کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا ولا طیرۃ، کہ جانور کے ذریعے بدشگونی لینا کہ اگر وہ ادھر جائے گا تو یہ میرے لیے کام اچھا نہیں ہوگا. پرندے کو اڑانا اور اس سے برا اثر لینا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ پرندے کو جانور کو کہاں معلوم کہ مجھے کہاں جانا ہے اور میرے کدھر جانے سے یہ کدھر جائے گا، یہ جانور کو کیا معلوم. اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور نیک پالی لینا حدیث پاک کی روشنی میں ملتا ہے، یہ اچھی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ بدفعلی کا ذکر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدفعلی برا اثر لینا یہ کسی کو اس سے کام کرنے سے نہ روکے. ہاں نیک پالی اچھی چیز ہے، نیک پالی لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جگہوں کے ناموں سے نیک پالی کہا جاتا ہے. کوئی بھی چیز دیکھنا اور اسے اپنے لیے اچھا سمجھنا، کوئی بات سننا اور اس سے اپنے لیے اچھا رزلٹ لینا. جیسے کسی بیمار کے پاس ہم گئے اور بیمار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں تندرست ہو جاؤں، اور آپ نے اس سے کہہ دیا کہ تو شفا یاب ہو جائے گا، تو تندرست ہو جائے گا، اور اس سے اس نے اپنے اچھے ہونے کا رزلٹ لے لیا، تو یہ شریعت میں پسندیدہ ہے، محمود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جگہوں کے ناموں سے، لوگوں کے نام سے اچھا رزلٹ لیا کرتے تھے، اچھا نتیجہ لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے اذا خرج لحاجته يعلمه ان يسمع یا راشد یا نجی. جب وہ آپ کسی کام کے لیے نکلتے تو آپ اس بات کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، کوئی آپ کو یا راشد کہے یا نجی کہے، اے کامیابی کو پانے والے، اے اپنے مقصد کو پانے والے، اس کو آپ بہت اچھا سمجھا کرتے تھے. تو نیک پالی کی شریعت میں اجازت ہے، بدپالی کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور اگر ہم کہیں بدپالی ہمارے ذہن میں آ رہی ہے کسی چیز کو دیکھ کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی کہ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، کہ کوئی بھی نیکی اچھائی یہ تجھی سے حاصل کی جا سکتی ہے. ولا یدفع السیئات الا انت، اور برائی کو تجھی سے، تیری ہی مدد سے دفع کیا جا سکتا ہے، دور کیا جا سکتا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور برائی کا دور کرنا، اچھائی کا حاصل کرنا یہ تیری ہی مرضی سے ہو سکتا ہے. تو بدپالی کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، نیک پالی کی اجازت ہے، نیک پالی لینا چاہیے. اسی طرح تیسرا عقیدہ ولا حام، حامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حامہ عربی میں الو کو کہا جاتا ہے. عرب کا یہ ماننا تھا شخص مر گیا تو اس کی روح نکل کر الو میں آ جاتی ہے، پھر وہ الو اگر کسی گھر میں بیٹھ جائے، کسی میدان میں اس کا گزر ہو جائے، کسی شہر میں اس کا گزر ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شہر پورا کا پورا ویران ہو جاتا ہے، وہ گھر ویران ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ارشاد فرمایا ولا حامہ، کہ الو کے ملموسیت نحوست کی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. علامہ رومی علیہ رحمہ نے مثنوی میں ایک بہت اچھی اور دلچسپ حکایت لکھی ہے کہ دو طوطا اور طوطی، یعنی ایک جوڑا پرندوں کا طوطا اور طوطی کہیں جا رہے تھے. راستے میں ایک میدان میں ایک شہر سے ان کا گزر ہوا جو ویران ہو چکا تھا. تو طوطی نے طوطے سے کہا کہ یہ شہر کتنا ویران ہو گیا ہے. تو طوطے نے کہا کہ ضرور یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہوگا جس کی وجہ سے ہرا بھرا شہر پورا کا پورا ویران ہو گیا. وہیں پاس سے الو بھی گزر رہا تھا، اس نے اس بات کو سن لیا
اور اس نے چاہا کہ ان کو سبق سکھایا جائے اور ان کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ یہ الو کی وجہ سے ویران نہیں ہوا ہے۔ تو سبق سکھانے کے لیے اس نے یہ کہا کہ آپ دونوں مسافر معلوم ہوتے ہیں، رات ہونے کے قریب ہے، لہذا بہتر ہے کہ آپ آگے سفر کریں گے، اس لیے آپ آج رات میرے گھر رک جائیے، کھانا وغیرہ کھا کر صبح ہو کر اپنے سفر کو جاری رکھنا۔ تو طوطے نے الو کی یہ محبت بھری دعوت کو انکار نہیں کر سکا اور اس نے قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد رات میں جب گئے اور انہوں نے وہ کھانا کھایا، کھانا کھا کر وہ سو گئے، اور سونے کے بعد جب صبح اٹھے، ناشتہ کرنے کے بعد جب جانے کی اجازت چاہی، تو جب طوطا اپنی طوطی کو لے کر جانے لگا تو الو نے طوطی کو پکڑ لیا کہ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ طوطے نے کہا میری بیوی ہے اور میرے ساتھ میں اسے لے جا رہا ہوں۔ تو الو نے کہا یہ تمہاری نہیں میری بیوی ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو طوطا بگڑنے لگا کہ تم نے جو مہمان نوازی کری ہے، ہم پر احسان کرا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دم بھدا مذاق تم ہمارے ساتھ کرو۔ تو الو نے کہا میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے، تم اکیلے آئے تھے، اکیلے جاؤ گے۔ جب بات زیادہ بڑھ گئی تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں قاضی کے پاس جانا چاہیے، اور قاضی کے پاس چونکہ ثبوتوں کے آدھار پر، عدالت میں کوئی بھی فیصلہ ثبوتوں پر ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس ثبوت ہے اور آپ نے گناہ نہیں کیا ہے تو آپ ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، آپ گنہگار نہیں بھی ہیں، تو بھی آپ قانون کی نظر میں گنہگار ہو جائیں گے۔ جیسا کہ وہ لطیفہ ہے کہ 4 جواری پکڑائے، جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ایک نے ریل کا ٹکٹ لگا دیا کہ میں اس رات یہاں شہر میں تھا ہی نہیں، میں تو باہر تھا۔ ایک نے اپنے دوائیوں کے کاغذ لگا دیے کہ میں تو اس رات ایڈمٹ تھا، مجھے بہت زیادہ بیماری تھی، بخار تھا مجھے۔ اور ایک نے اپنے جہاں وہ کام کرتا تھا وہاں کا رجسٹر لگا دیا کہ میں اس رات کو میں اوور ڈیوٹی کر رہا تھا۔ اب اکیلا بچ گیا تو اس نے کہا کہ اکیلے جوا کون کھیلتا ہے؟ تو کوئی ثبوت نہیں تھا، تو ثبوت عدالت میں ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، اور یہاں پر طوطا ثبوت نہیں پیش کر پایا کہ یہ میری بیوی ہے، لہذا عدالت سے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ الو کی بیوی ہے اور اسی کے گھر میں پائی گئی ہے۔ جب عدالت کا فیصلہ آ گیا، قاضی کا فیصلہ آ گیا، تو یہاں طوطا شرمندہ ہو گیا، مایوس ہو گیا، اور وہ اپنا سفر آگے اکیلے ہی آگے کرنے کا اس نے ارادہ کیا۔ جب تھوڑی دور گیا تو الو نے اسے بلایا کہ ارے کہاں جا رہے ہو، اپنی بیوی کو تو لے جاؤ۔ تو پھر طوطے نے کہا کہ میرے زخم پر نمک مت چھڑکو، قاضی کی فیصلے کے مطابق یہ میری نہیں اب تمہاری بیوی ہے۔ تو الو نے کہا ارے بھائی یہ تمہاری بیوی ہے اور تمہیں کو مبارک، میں تو تمہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ گاؤں بستیاں شہر زندگیاں یہ الو کی وجہ سے ویران نہیں ہوتی ہیں۔ گاؤں بستیاں شہر اور زندگیاں یہ ناانصافی، ظلم اور جہالت کی وجہ سے ویران ہوتی ہیں۔ یہاں پر دیکھو ایک ناانصافی تمہارے ساتھ ہوئی کہ فیصلہ غلط آدھار پر، غلط ثبوتوں پر ہوا، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی ویران ہوئی۔ تو یہ ناانصافی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے تو جو ویرانیاں آتی ہیں، نحوستیں آتی ہیں، یہ ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو ولا حاما کہ حاما کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا سفر اور سفر کو منحوس سمجھنا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عرب کا ماننا یہ تھا کہ سفر کا مہینہ یہ بہت زیادہ منحوس ہے اور اس میں کثرت سے مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، یہاں تک کہ انبیاء پر بھی جو مصیبت آئی، حضرت آدم علیہ السلام نے جو دانا انہیں کھانے سے منع کیا گیا تھا اور وہ دانا انہوں نے کھا لیا، وہ سفر ہی کا مہینہ تھا، اسی کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ تو یہ مصیبت ان پر آئی کہ انہیں جنت سے زمین پر آنا پڑا۔ قابل نے جو حابیل کا قتل کیا تھا وہ اسی مہینے کی نحوست کی وجہ سے ہوا تھا۔ کثرت سے مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ ولا سفر، کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دیگر مہینوں کی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا مہینہ ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ نے بنایا، محرم کے مہینے کو اللہ نے بنایا، ذی الحجہ کے مہینے کو اللہ نے بنایا، سفر کے مہینے کا بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور جس طرح وہ مہینے منحوس نہیں، یہ بھی منحوس نہیں
नहीं है। इन अकीदों की हुजूर ने इस्लाह फरमाई, लेकिन अफसोस के कुछ बातें अभी भी सफर को लेकर हमारे मुआशरे में पाई जाती है। एक तेरा तेजी वाली बात पाई जाती है कि सफर का महीना मनहूस होने के साथ साथ उसके 13 दिन भी इंतहाई मनहूस होते हैं और कसरत से मुसीबतें परेशानियां इस महीने में आती है, जिसकी वजह से लोग शादियां नहीं करते, मंगनी नहीं करते, कोई भी दुकान की ओपनिंग और कोई भी अच्छा काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि उनका मानना है कि अगर हम इस तरह करेंगे तो वो काम हमारा सक्सेस नहीं होगा। इसकी कोई हकीकत नहीं है और इसकी दलील ये दी जाती है कि इन 13 दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए थे और इन दिनों की नकुसत ही की वजह से आपको बुखार आया था। तो अगर मान भी लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बीमार हुए, तो बीमारी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से उन दिनों को मनहूस कहा जाए, इसलिए कि बीमारी एक नियामत है। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखार के फजाइल गिनाए हैं कि बुखार से इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं, नेकियों में इजाफा होता है। तो बीमारी ऐसी चीज नहीं है जिसे मनहूस समझा जाए। इसी तरह आखिरी जो बुध होता है इस महीने का, उसमें खुशियां मनाई जाती है और दलील इस बात की दी जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफायाब हुए थे तो उम्मुल मुमिनीन ने शीरीनी मिठाई तकसीम की थी। इन दोनों बातों का कोई जोड़ नहीं है। एक तरफ तो कह रहा है कि शुरू के 13 दिन ये इंतहाई मनहूस होते हैं, हुजूर बीमार रहे। दूसरा ये कह रहे हैं कि हुजूर को जो शिफा मिली है वो आखिरी बुध ये महीने की 14वीं तारीख नहीं हो सकती, इसलिए कि 13 के बाद 14 तारीख आएगी। दरअसल हकीकत ये है आखिरी बुध की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो विसाल का आपका साल है, उस दिन सफर की जो 28-29 जो तारीख होती है, आखिरी तारीखों में आप बीमार हुए हैं। और जो पहला दिन था वो बुध का दिन था, जिस पर यहूदियों ने खुश होकर मिठाइयां तकसीम करी थी कि अब तो ये चले जाएंगे और फिर ये काम भी इसी तरीके से बंद हो जाएगा। जिस तरह रजब के पूरे 22 रजब जो हजरत जाफर सादिक की विलादत के नाम पर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत जो उस दिन है, उस मौके पर रवाफिज ने और खवारिज ने एक गलत नाम देकर चला दी। ठीक इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखार की इब्तिदा वाले दिन को ये गलत नाम देकर कि हुजूर इस दिन शिफायाब हुए थे, ये गलत बात लोगों में चला दी। इसकी कोई हकीकत नहीं है। लोग आज भी बहुत सारी चीजों से गलत असर लेते हैं। लोगों में एक बात ये भी है कि अगर हमारे दाएं हाथ में खुजाल चलेगी तो पैसा आएगा, बाएं में चलेगी तो पैसा जाएगा, ये आंख फड़केगी तो इससे पैसा आएगा, दूसरी फड़केगी तो पैसा जाएगा, पैरों में खुजाल चलेगी तो सफर होगा। इसकी कोई हकीकत नहीं है। घरों में औरतों में ये बात चलती है कि अगर रात में झाड़ू लगा देंगे तो उससे घर की बरकत चली जाएगी, किसी को झाड़ू लग गई तो उससे कोई बीमारी हो जाएगी, लिहाजा झाड़ू को फुटकारो। इसी तरह झाड़ू को खड़ी नहीं रखना है। इसी तरह रात के अंदर घर में खाली केची अगर चलाएंगे तो उससे रिश्ते नाते टूटते हैं, इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। बिल्ली रास्ते से निकल जाए तो फिर उस रास्ते पर आगे बढ़ा नहीं जाता कि बिल्ली रास्ता काट के चली गई, अगर जाएंगे तो मुसीबत परेशानी आएगी, इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। मुसल्ला मोड़ कर रखते हैं और ये मानना होता है कि अगर मुसल्ला खाली है और उसे मोड़ा नहीं गया तो शैतान नमाज पढ़ेगा। ये भी इंतहाई गलत बात है। जो पूरी दुनिया को गुनाहों पर लगा रहा है, नमाजें छुड़वा रहा है, वो नमाज पढ़ेगा। कुरान मजीद खुला रखा हुआ है, कोई पढ़ नहीं रहा है तो उसे मोड़ कर रखो, उस पर कुछ रखो, वरना शैतान पढ़ेगा। उसको क्या पढ़िए कि वो कुरान मजीद पढ़ेगा। कुरान मजीद को खुला रखना ये कुरान मजीद की बेइज्जती है। कुरान मजीद आपने खोला है तो उसका तकाजा ये है कि आप उससे पढ़ो या एहतराम के साथ, उसे इज्जत के साथ उसकी जगह पर रख दो। तो ये इंतहाई गलत बातें हैं। नहुसतें और मनफूसतें जो आती है इंसान की जिंदगी में, ये इंसान के अपने आमाल की वजह से आती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन तुम्हारी नमाज छूट जाए तो वो दिन तुम्हारा मनहूस है, नहुसत वाला है, और ये नहुसत तुम्हारी नमाज छोड़ने की वजह से आई है। जिस दिन तुमने कोई गलत काम किया, झूठ बोलकर, धोखा देकर पैसा कमाया, नाजायज तरीके से पैसा कमाया, ये दिन तुम्हारा मनहूस है और ये नहुसत तुम्हारे नाजायज तरीके से माल कमाने की वजह से आई है।
जिस दिन तुमने रिश्तेदारियां तोड़ दी, दोस्तों अहबाब की कोई इज्जत नहीं करी, उलमा का इकराम नहीं किया, उनकी ताजीम नहीं की, उन्हें हकीर जलील जाना, ये दिन तुम्हारा मनहूस है और ये नफूसत तुम्हारे अपने इन कामों की वजह से आई है। आज इंसान का हाल ये है कि नफूसत उसकी बदअमलियों की वजह से आ रही है। वो नमाजें नहीं पढ़ रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत काम कर रहा है, मीरास नहीं दे रहा है, बहनों को उनका हिस्सा नहीं दे रहा है, चबूतरे आबाद करके फजर की नमाज गारत कर रहा है और इल्जाम दूसरों पर लगा रहा है। ये तो वही बात हो गई कि एक शख्स इंतहाई गलीज बदशक्ल बुरी शक्ल वाला कहीं रास्ते से जा रहा था, उसे आईना मिला और उसने आईने को उठाकर पहली मर्तबा अपनी शक्ल देखी। उसकी शक्ल इंतहाई गलीज बदसूरत। जब उसने अपनी शक्ल को देखा तो उसे इतनी बुरी मालूम हुई कि खुद अपनी शक्ल पर उसे उल्टी आने लगी। तो आईने को उठाकर दूर फेंक दिया कि तू इतना मनहूस है, इतना खराब है, इतना गंदा है, जब भी तुझे लोगों ने सड़कों में फेंक दिया है। आप देखिए कि खुद अपनी शक्ल खराब है और बुरा इल्जाम लगाया जा रहा है आईने पर। आज इंसान की आदत यही है कि खुद नमाजें छोड़कर, गलत काम कर, झूठ बोलकर, नाजायज काम कर वो अपने ऊपर नफूसत मनहूसियत ला रहा है और इल्जाम अल्लाह ताला के बनाए हुए निजाम पर लगा रहा है। याद रखिए, अल्लाह ताला का जो बनाया हुआ निजाम है, चांद, सूरज, पहाड़, जमीन, सितारे, सैयारे, इंसान, जिन्नात, दरख्त, चरिंद, परिंद, दरिंद, इसी तरह पल, घड़ी, मिनट, घंटा, महीना, अय्याम, इनमें किसी चीज में नफूसत नहीं है। हदीस पाक में आता है कि अगर नफूसत होती तो 3 चीजों में होती, औरत के अंदर, घर के अंदर और घोड़े के अंदर, लेकिन इन तीनों में कोई नफूसत नहीं है। लिहाजा दुनिया की किसी चीज में नफूसत नहीं है। और एक हदीस में हुजूर ने यहाँ तक फरमाया, अत्तियरतु शिरकुन, के बदशगुनी लेना, बुरा असर लेना, किसी चीज को मनहूस समझना, ये शिर्क है। और शिर्क के बारे में आता है कि शिर्क की अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। लिहाजा जरूरी है कि हम अपने अकाईद को दुरुस्त करें, अपने आमाल को दुरुस्त करें, ताकि हमारी जिंदगियों में बरकत आए। और ये जो नफूसतें आ गई हैं, जिस वजह से भी आई है, वो वजह हमें मालूम है। हम उन वजहों को दूर कर अपनी जिंदगियों को आबाद करें। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।